باب نمبر 6، فنون علم اور علماء پر ابلیسی حملہ۔ ابلیس چال بازی اور مکاری کے لیے لوگوں پر مختلف راہوں سے داخل ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ راستے بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنی خواہشات کو ترجیح دینے کی وجہ سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ علم ہونے کے باوجود گناہ کرتا ہے، جو اسے ذلیل و بے وقت بنا دیتا ہے۔ اور ان میں سے کچھ راہیں پوشیدہ ہوتی ہے، جو پوشیدہ ہونے کی وجہ سے بے شمار علماء پر بھی مخفی رہتی ہے۔ ہم آئندہ سطور میں شیطان کی چالوں کے حوالے سے چند فنون کی جانب اشارہ کرتے ہیں، انہی سے باقی مخفی حصوں کو پہچان لیا جائے، کیونکہ تمام راستوں اور فنون کا احاطہ کرنا بحث کو طوالت کا باعث ہوگا۔ قرہ پر حملہ۔ کوئی قاری صاحب شاذ قرات کو حاصل کرنے، انہی کو جمع کرنے، پھر انہیں تصنیف کرنے اور پڑھانے ہی میں اپنی اکثر عمر فنا کر دیتا ہے، اور یہ مصروفیت اسے فرائض اور واجبات کی معرفت سے مشغول کیے رکھتی ہے۔ کئی بار آپ نے ایسے امام مسجد بھی دیکھے ہوں گے جو صرف پڑھانے ہی کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ وہ نماز کو فاسد کرنے والے امور سے بے خبر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مسند صدارت پر بیٹھنے اور اپنی قوم سے آگے آگے رہنے کی حرص و محبت انہیں اس حال تک لے جاتی ہے کہ علم سے کورا ہونے کے باوجود وہ یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ علماء کرام کے سامنے بیٹھے اور ان سے کسب علم ہی کر لے۔ اگر وہ کچھ غور و فکر کر لیتے تو جان لیتے کہ حفظ قرآن سے مراد تو قرآن کو یاد کرنا، اس کے الفاظ کی درستی، اس کا فہم، اس پر عمل پیرا ہونا اور اس سے اصلاحی نفس کرنے والے ایسے امور کو بجا لانا ہے جو اس کے اخلاق کی طہارت کر دے، اور ایسے علوم میں مشغول ہونا مراد ہے جو زیادہ اہم ہے۔ اور ایک واضح ترین غلطی یہ بھی ہے کہ غیر اہم امور میں وقت ضائع کیا جائے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کریم تو اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے صرف اس کی تلاوت ہی کو عمل قرار دے رکھا ہے، یعنی انہوں نے صرف تلاوت کرنے ہی پر اکتفا کر لیا ہے اور اس پر عمل کرنے کو چھوڑ رکھا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب اپنے حجرے اور محراب میں بیٹھا شاذ قراتوں ہی کو پڑھتا رہتا ہے اور مشہور متواتر قرات کو ترک ہی کر دیتا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک صحیح موقف یہ ہے کہ شاذ قرات کے ساتھ نماز درست نہیں ہوگی۔ اس قاری صاحب کا مقصود ہی عجیب و غریب الفاظ کا اظہار ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی مدح سرائی حاصل کرے۔ لوگ جوگ در جوگ اس کے پاس حاضر ہو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ مشغول ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو قرات ہی کو جمع کرتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، مالکی مالکی ملاکی۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح قرآن کو اس کی نظم و ترتیب سے باہر نکالنا لازم آتا ہے۔ اور ان میں سے ایک سجدات، تحلیلات اور تکبیرات کو جمع کرتا رہتا ہے، یہ مکروہ ہے۔ اب تو کچھ لوگ ختم قرآن کے موقع پر بہت زیادہ روشنی اور چراغوں کا اہتمام کرنے لگے ہیں۔ اس طرح وہ مال ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ مجوس سے مشابہت کرنے والے اعمال کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان لمحات میں مردوں اور عورتوں کو خرابیوں کے لیے جمع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ابلیس انہیں یہ باور کرواتا ہے کہ اس میں عزت اسلام اور خدمت اسلام ہے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی مکاری اور تلبیسی عمل ہے، کیونکہ شریعت کی عزت و عظمت و مشروع عمل کو اختیار کرنے میں ہوتی ہے۔ اور ان میں سے یہ بات بھی ہے کہ کوئی کسی ایسے استاد کا نام لے کر بلند بانگ دعویٰ کرنے میں جھجک سے کام
نہیں لیتا جس سے اس نے پڑھا بھی نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات اس کے پاس اس کی طرف سے سند ہوتی ہے، پھر وہ یوں کہتا ہے اخبرنا، اس نے ہمیں خبر دی، گویا وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اس استاد سے براہ راست پڑھا ہے۔ اس طرح وہ عمل تدریس اس طرح وہ عمل تدلیس کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ یہ خیال کیے ہوتا ہے کہ یہ معاملہ بالکل معمولی سا ہے، کیونکہ وہ صرف قرات کی روایت ہی کر رہا ہے اور اس سے عمل خیر تصور کرتا ہے، جبکہ وہ اس حقیقت کو بالکل فراموش کر بیٹھتا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے، اس سے جھوٹ بولنے والوں کا گناہ لازم آ رہا ہے۔ اور ان امور میں سے یہ بات بھی ہے کہ عمدہ تجوید والے قرات کا ماہر استاد 2 یا 3 استادوں سے سیکھ لیتا ہے اور اپنے پاس آنے والوں سے باتیں کرتا ہے اور جھوٹے دعوے کرتا رہتا ہے، پھر وہ اپنے ہاتھ سے تحریر کر کے یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے فلاں قاری صاحب سے فلاں کی قرات کو پڑھا ہے۔ اور بعض محققین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے کہ 2 یا 3 آدمی اکٹھے ہو کر کسی ایک کو استاد بنا لے اور اس سے علم سیکھے۔ اور ان امور میں سے یہ بات بھی ہے کہ قاری حضرات کی کچھ جماعتیں کثرت قرات پر مقابلے بھی کرتی ہے، اور میں نے کچھ ایسے مشائخ دیکھے ہیں جو لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر ایک قاری صاحب کو کھڑا کر دیتے ہیں جو دن بھر میں 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا پابند ہوتا ہے۔ اگر تو وہ ہدف سے پیچھے رہ جائے تو معیوب ٹھہرتا ہے، اور اگر پورا کرے تو قابل ستائش قرار پاتا ہے، اور اس اجتماع میں عوام الناس کو جمع کیا جاتا ہے جو اس کی حوصلہ افزائی اور تحسین کرتے ہیں۔ ابلیس انہیں یہ دکھاتا ہے کہ کثرت تلاوت ہی میں ثواب ہے، حالانکہ یہی اس کی دھوکہ بازی ہے، کیونکہ قرات تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اس پر تحسین و شاباش لینے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، سورہ بنی اسرائیل، کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیے۔ اللہ عز و جل نے یوں بھی فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ المزمل، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر۔ اور انہی امور میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قاریوں کی ایک جماعت نے قرات ترنم بھی ایجاد کر لی ہے، حالانکہ یہ قرات اس وقت صرف ابتدائی حد تک محدود تھی، یعنی اس میں زیادہ ترنم نہ تھا، اسی لیے اس قرات کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے مکروہ سمجھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے حدی خوانی کا سننا، یعنی اونٹوں کو ہانکنے کا گیت سن لینا اور اعرابیوں کا گیت سننا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ترنم والی قرات اور اسی طرح آواز کی تحسین کی سیما میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے جو ان کے زمانے میں تھے، ہو سکتا ہے وہ قدرے کم ترنم کرتے ہوں۔ رہا معاملہ آج کا، انہوں نے تو قرآن گانوں کے طریقے پر بنا دیا ہے، اور یہ جوں جوں گانے کی مشابہت سے قریب تر ہوتی جائے گی، اسی طرح ہی اس کی کراہت زیادہ ہوتی جائے گی۔ اگر قرآن کریم اپنی حد وضع سے نکالا جائے تو یہ حرام ہے۔ اور ان امور میں سے یہ بات بھی ہے کہ قرہ کی ایک قوم بعض خطاؤں سے چشم پوشی کرنے میں وسعت پسندی سے کام لیتے ہیں، مثلا بعض ہم مرتبہ اور اہل فن کی غیبت کرنا، بلکہ بعض اوقات تو اس سے بھی بڑے گناہوں کا ارتکاب کر جاتے ہیں، اور ان باتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حفظ قرآن ان سے عذاب الہی کو رفع کر دے گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان زیر سے حجت لیتے ہیں اگر قرآن کریم کو کسی کھال میں لپیٹ کر رکھا جائے تو اسے آگ نہیں لگے گی۔
حاشیہ رواہ تبرانی فی الکبیر۔ اس میں ضعف ہے، البتہ اس کا شاہد موجود ہے جسے امام دارمی نے اپنی مسند میں عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے، اس کی سند حسن ہے، اس لیے مذکورہ حدیث صحیح لغیری بن جاتی ہے۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ یہ ان پر ابلیس کی مکاری اور تلبیسی حملے کی کارستانی ہے، کیونکہ جو جانتا ہے کہ اس کا عذاب اس آدمی کی نسبت زیادہ ہوگا جو نہیں جانتا، کیونکہ علم کی زیادتی حجت کو مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ قاری قرآن کا کاتب تک احترام نہیں ہوگا جب تک وہ دوسرے گناہوں سے پرہیز نہیں رکھے گا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے، أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ۔ سورۃ الرعد۔ کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہو؟ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق یہ فرمایا ہے، مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ۔ سورۃ الاحزاب۔ تم میں سے جو بھی بد اخلاقی کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ فصل، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں پر ابلیسی حملہ۔ کثرت سفر۔ ایک قوم نے حدیث سننے کے لیے سفر کرنے اور کثرت طرق کو جمع کرنے، اسناد عالیہ کی طلب کرنے اور متون غریبہ کے حاصل کرنے ہی میں اپنی زندگیاں گزار دی ہے۔ یہ لوگ دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم وہ لوگ جنہوں نے ضعیف و سقیم روایت سے صحیح احادیث کی معرفت حاصل کر کے شریعت کی حفاظت کا ارادہ کیا۔ یہ حضرات اس ارادے پر شکریہ کے حقدار ہے، مگر ابلیس نے انہیں اس طرح اپنی چکر اور فریب میں مشغول کیا کہ انہیں اس میں مشغول کر کے اس فرض عین کی معرفت حاصل کرنے سے روک دیا جو ان پر واجب تھا، اور انہیں لازم امور کی ادائیگی میں اجتہاد کرنے اور حدیث میں سمجھ بوجھ اور تفقہ حاصل کرنے کے بجائے دوسری طرف ہی مصروف رکھا۔ ایک سوال، اگر کہنے والا یہ کہے کہ سلف الصالحین کی ایک جماعت نے بھی تو ایسے ہی کیا ہے، مثلا یحییٰ بن معین، ابن المدینی، بخاری و مسلم وغیرہ رحمہم اللہ۔ جواب، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین اور اس کی سمجھ میں اہم ترین امور کی معرفت اور طلب حدیث دونوں کاموں کو ایک ساتھ پورا کیا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹی سندوں اور حدیث کی قلت نے ان کی معاونت کر دی تھی۔ اس طرح مذکورہ دونوں کاموں کے لیے ان کا زمانہ کافی رہا معاملہ دور حاضر کا، اب تو حدیث کے ترک طول پکڑ چکے ہیں اور اس فن میں کتب بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے یہ شاذ و نادر ہے کہ کوئی ان دونوں امور کو یکجا جمع کر لے۔ آپ ایسے محدث کو بھی دیکھیں گے جو 50 سال تک احادیث لکھتا اور سنتا رہا اور کتابیں جمع کرتا رہا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ ان میں کیا ہے۔ اگر اسے نماز میں کوئی حادثہ رونما ہو جائے تو اپنے سامنے بیٹھ کر پڑھنے والے اور سماع حدیث کرنے والے نوخیز سمجھ بوجھ رکھنے والوں سے دریافت کرنے کا حاجت مند ہوگا۔ حاشیہ، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس جیسا اگر واقعی ہو تو صرف اپنے نفس کی بات ہی بیان کر سکے گا۔ البتہ رہا معاملہ کسی محدث برحق کا تو حدیث اور سنت کا علم اسے فقہ کی معرفت اور احکام شرعیہ کو ان کی اصلی متوقع مقامات سے طلب کرنے کی طرف پہنچا دے گی اور اس کی درست طریق سے اس تک رسائی ہوگی۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے زبان طعن دراز کرنے والوں کو محدثین پر طعن کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کتابوں کا بوجھ اٹھانے والے اونٹ ہیں جو نہیں جانتے کہ ان کے اوپر کیا ہے۔
اور اگر ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو جائے اور اپنی حدیث ہی میں نظر رکھے تو بعض اوقات وہ منسوخ حدیث ہی پر عمل پیرا رہتا ہے، اور کبھی وہ حدیث سے ویسا ہی مفہوم سمجھتا ہے جو ایک جاہل اور عام آدمی سمجھتا ہے، اور وہ اسی پر کاربند اور عمل پیرا رہتا ہے، حالانکہ وہ چیز حدیث سے مراد نہیں ہوتی۔ امام خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے شیوخ میں سے ایک شیخ یہ حدیث مبارکہ روایت کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ بندی کر کے بیٹھنے سے روکا ہے۔ ابو داود، ترمذی، نسائی وغیرہ۔ اس کی سند حسن ہے۔ ہمارے فاضل بھائی محمد موسیٰ نصر کا نماز جمعہ سے قبل درس وغیرہ کے لیے حلقہ باندھنے کے مسئلے میں ایک رسالہ ہے جو زیر طبع ہے، حاشیہ مکمل ہوا۔ اور ہمارے شیخ صاحب اس کا منع کرتے تھے، حجامت بنوانے سے منع فرمایا۔ امام خطابی فرماتے ہیں، اس شیخ نے مجھے بتایا کہ تقریباً عرصہ 40 سال سے اس نے نماز سے قبل اپنے سر کی حجامت نہیں بنوائی، یعنی اس طرح سے سر صاف نہیں کیا۔ میں نے بڑے ادب سے گزارش کی کہ یہ لفظ حلق ہے جو حلقہ کی جمع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ سے قبل علم اور مذاکرے کے لیے حلقے باندھ کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس بات کا حکم دیا کہ نماز نفل میں مصروف رہا جائے اور خطبہ سماعت کرنے کے لیے خاموش رہا جائے۔ تو شیخ نے فرمایا، آپ نے تو مجھ پر وسعت و فراخی کر دی ہے، حالانکہ میرے وہ شیخ صالحین میں سے تھے۔ ہم نے اپنے زمانے میں ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں جو کتابیں جمع کرتے ہیں اور سماع حدیث بکثرت کرتے ہیں، لیکن انہیں فہم نہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کر لیا ہے۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کو حفظ بھی نہیں کرتے اور نہ ہی ارکان نماز کو پہچانتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گمان کے مطابق فرض عین کے بجائے فرض کفایہ کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، اور غیر اہم کاموں کو اہم ترین کاموں پر ترجیح دینا صرف ابلیس کی چال بازیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ دوسری قسم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیثیں تو بہت سنی لیکن ان کا مقصود صحیح تک پہنچنا نہیں تھا اور نہ ہی جمع طرق سے، ان کا ارادہ غیر صحیح اور صحیح کی معرفت ہی تھی۔ ان کی مراد و مقصود صرف اسناد عالیہ اور متون غریبہ کو جمع کرنا تھا۔ انہوں نے شہروں کے چکر لگائے تاکہ یہ دعویٰ کر سکے، میں فلاں سے ملا، میرے پاس ایسے ایسے اسانید ہے جو میرے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس ایسی ایسی احادیث ہے جو بجز میرے کسی کے ہاں موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بغداد میں کچھ حدیث پڑھنے والے ایسے بھی آئے کہ ان میں سے ایک اپنے شیخ کو لے جا کر رکہ یعنی دریائے دجلہ کے کنارے واقع باغ میں بٹھا لیتا، وہ اس پر حدیث کی قرات کرتا اور پھر یہ اپنے مجموعہ حدیث میں یوں کہتا، مجھے فلاں اور فلاں نے رکہ میں حدیث بیان کی۔ اس سے وہ لوگوں پر یہ ظاہر کرتا کہ اس سے مراد وہ شہر ہے جو ملک شام میں واقع ہے، تاکہ وہ گمان کرے کہ اس نے طلب حدیث میں کتنے دور دراز کے سفروں میں مشقتیں اٹھائی ہے۔ اور وہ اپنے شیخ کو دریائے عیسیٰ اور دریائے فرات کے درمیان بٹھا لیتا اور پھر یوں کہتا، اس نے مجھے وراء النہر میں حدیث بیان کی۔ اس سے وہ یہ وہم دلاتا ہے کہ اس نے طلب حدیث میں خراسان کا دریا بھی عبور کیا ہے۔ حاشیہ، یہ مذموم عمل ہے، علماء اصول حدیث اسے تدلیس البلدان کا نام دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے الباعث الحدیث اور اس پر شیخ احمد شاکر کی تعلیق۔ اور بعض دفعہ یوں بھی کہا کرتا تھا،
اس نے مجھے یہ حدیث دوسرے سفر کے دوران اور تیسرے سفر کے دوران بیان کی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم کروائے کہ طلب حدیث میں اس کی مشقتیں کس قدر تھی، لیکن اس کی زندگی میں برکت نہ ہوئی اور وہ زمانہ طالب علمی ہی میں وفات پا گیا۔ یہ سب کچھ اخلاص سے خالی ہے، ان کا مقصود صرف حصولی سرداری اور فخر و مناظرہ ہے، اس لیے وہ شاذ اور غریب احادیث کی تتبع اور ٹوہ میں رہتے تھے، اور بعض اوقات اسے کوئی ایسا جز اور کتابچہ ہاتھ لگ جاتا جس میں اس کی مسلمان بھائی کا سما ہوتا تو وہ اسے مخفی رکھتا تاکہ وہ اس روایت میں منفرد ہی رہے۔ بعض اوقات وہ اسے روایت کیے بغیر ہی مر جاتا تو اس طرح دو شخصوں کو فوت کر دیتا، اور بعض اوقات کسی ایسے شیخ کی طرف جس کے نام کا ابتدائی حرف قاف یا کاف ہو، اس لیے سفر کرتا تاکہ اسے اپنے اساتذہ میں شمار کرے۔ عیب جوئی اور غیبت۔ اصحاب الحدیث پر تلبیس ابلیس میں سے یہ امر بھی ہے کہ ان میں سے بعض کسی دوسرے پر اپنے غصے کو تسکین دینے کے لیے عیب جوئی اور اتہام بازی سے بھی کام لیتے ہیں، اور یہ باتیں جرح و تعدیل کی ضمن میں کرتے ہیں۔ جس فن کو اسلاف اور قدمائے امت شریعت سے دفاع کرتے ہوئے استعمال کرتے تھے، ان کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ ان لوگوں کے برے مقصد کی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے روایت بیان کرنے والے کے متعلق تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، جبکہ قدمائی امت اور سلف الصالحین ایسا نہیں کرتے تھے۔ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ اپنے باپ سے روایت لیتے جو کہ ضعیف تھا، پھر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیتے اس شیخ کی روایت میں علت ہے۔ یوسف بن حسین کہتے ہیں، میں نے محاسبی سے غیبت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، اس سے بچ کر رہ کیونکہ یہ بری کمائی ہے۔ ایسی چیز کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو تیری نیکیاں چھین لے اور تیرے بدخواہوں اور دشمنوں کو راضی کر دے، جس سے تو دنیا میں ناراض رہتا ہے، اپنے اس مخالف و مقابل سے تو کس طرح راضی ہوگا جو تیری نیکیاں لے جائے گا اور تو اس کی برائیاں لے لے گا، کیونکہ وہاں تو کوئی درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اس غیبت سے پوری طرح بچنے کی کوشش کر، اس کی منبع اور سرچشمہ سے بھی واقفیت حاصل کر، کیونکہ بے وقوفوں اور جاہلوں کے ہاں غیبت کا سرچشمہ غصہ، حمیت، حسد اور بدظنی سے شفا پانا ہوتا ہے، اور ایسی غیبت بالکل ظاہر ہوتی ہے جو کسی طرح پوشیدہ اور مخفی نہیں رہتی۔ رہی علماء کی غیبت تو اس کا سرچشمہ اور منبع خیر خواہی کے پردے میں نفس کی دھوکہ دہی ہے۔ وہ ایک غیر صحیح بات سے تعویل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ صحیح بھی ہو پھر بھی غیبت کے لیے معاون نہیں ہوتی۔ اس سے ان کی مراد آپ کا یہ فرمان ہے، کیا تم اس کے ذکر کرنے سے احتیاط سے کام لیتے ہو؟ اس میں موجود بات کو بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچ جائے۔ اگر بات صحیح بھی ہو تب بھی کسی مسلمان کے متعلق اس وقت تک بات نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی نہ پوچھے۔ ہاں، اگر کوئی رہنمائی کے طور پر پوچھنے آئے تو اسے بتا دینا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا فلاں سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اگر اس کے متعلق آپ کو کسی بدعت کا علم ہو یا مسلمانوں کی عزت اس سے محفوظ نہ ہو تو سائل کو احسن انداز سے اس سے باز رکھے۔ یا آپ کے پاس کوئی دوسرا آدمی آتا ہے اور یوں کہتا ہے، میں فلاں شخص کے پاس مال بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں، جبکہ وہ آدمی امین بنائے جانے کا اہل نہ ہو، تو اسے اچھے
طریقے سے اسے روک دے۔ یا کوئی آدمی یہ کہتا ہے میں فلاں آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں یا میں اسے کسی علم میں اپنا امام بنانا چاہتا ہوں، تو اسے احسن لہجے میں اس سے دور رکھے، لیکن اس کی غیبت کر کے اپنے غیظ و غضب کو ٹھنڈا نہ کرے۔ رہی قرہ اور عابدوں کی غیبت، تو یہ خود پسندی کے ذریعے بھائی کی خامی اور عیب کو ظاہر کرنے سے ہوتی ہے، پھر اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے مصنوعی اور کھوکھلی دعائیں کرتا ہے۔ اول تو اپنے مسلمان بھائی کے گوشت سے جی بھرتا ہے، پھر دور سے اس کے لیے دعائیں کر کے خود ہی آراستہ اور مزین ہوتا ہے۔ رہا معاملہ اساتذہ اور رؤساء کی غیبت کرنے کا، تو یہ رحمت و شفقت کے پردے میں کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے فلاں مسکین ہے، اس طرح کی آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے، اس طرح امتحان میں پھنس گیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسی ذلت و خواری سے پناہ مانگتے ہیں۔ اول تو اس بھائی کے لیے رحمت و شفقت کے مصنوعی جذبات کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنے بھائیوں کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے لیے مصنوعی دعائیں بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ باتیں تمہارے سامنے اس لیے کی ہے کہ تم بھی زیادہ سے زیادہ اس کے حق میں دعائیں کرو۔ ہم ہر طرح کی غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، لہذا غیبت سے بچنا چاہیے۔ قرآن کریم نے اس کی ناپسندیدگی کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ سورۃ الحجرات۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحیح احادیث ثابت ہے۔ علماء محدثین پر ابلیس کی فریب کاریوں میں سے موضوع حدیث کو اس کی علت و ضع بیان کیے بغیر روایت کرنا بھی ہے۔ حاشیہ: اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں ایک منفرد کتاب ہے جس کا نام الموضوعات ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ کچھ صحیح اور کچھ قدرے ضعیف احادیث پر موضوع کا حکم لگاتے ہیں، اس لیے علماء اصول حدیث نے انہیں حکم وضع لگانے میں متشدد کہا ہے۔ اور یہ حاشیہ مکمل ہوا، اور یہ ان کی شریعت پر بدعنوانی اور جرم ہے۔ اس سے ان کا مقصد اپنی احادیث کی ترویج و اشاعت اور کثرت روایات ہوتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے میری نسبت سے کوئی ایسی حدیث بیان کی جس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے یا سب جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم مقدمہ۔ اس فن میں ایک عمل تدلیس کرنا، یعنی استاد کا نام چھوڑ کر اس کے استاد کو ذکر کر دینا بھی شامل ہے۔ یعنی کوئی کہے فلان ان فلان یا پھر قال فلان ان فلان، وہ یہ وہم پیدا کرتا ہے کہ اس نے فلاں سے الگ طور پر سماعت کی ہے، حالانکہ اس نے سماعت نہیں کی ہوتی۔ یہ انتہائی کبھی بات ہے، کیونکہ وہ متصل کے مرتبے میں ایک منقطع روایت کو رکھ رہا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو ضعیف اور کذاب راویوں سے روایت بیان کرتے ہیں اور ان کا نام ختم کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ان کے نام کے علاوہ کوئی اور نام لے لیتے ہیں، یا ان کی کنیت بیان کر دیتے ہیں، یا راوی کو اس کے دادا کی جانب منسوب کر کے بیان کر دیتے ہیں تاکہ پہچانا لیا جائے۔ یہ شرع پر الزام ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا حکم ثابت کر رہا ہے جو اس سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہی تدلیس ہے اور یہ مذموم ہے۔ ائمہ اصول حدیث نے کہا ہے التدلیس اخو الکذب، تدلیس جھوٹ کا بھائی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آدمی کا زنا کر لینا ہمارے نزدیک تدلیس سے اچھا ہے۔
حاشیہ مکمل ہوا۔ اگر مروی ان یعنی راوی کا استاد اور شیخ سکہ ہو تو اسے دادے کی طرف منسوب کر دے یا صرف اس کی کنیت ذکر کرنے پر اکتفا کرے تاکہ یہ ظاہر نہ ہونے پائے کہ اس نے اسی سے بار بار روایت کی ہے، یا پھر مروی عنہ راوی کی مرتبہ ہی میں ہوتا ہے تو راوی اس کا ذکر کرنے سے حیا محسوس کرتا ہے، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر راوی سکہ ہے تو یہ عمل مکروہ ہے، پہلے طریقوں کی طرح حرام نہیں ہے۔ فقہا پر تلبیسی اثرات۔ زمانہ قدیم میں فقہا ہی قرآن و حدیث والے ہوتے تھے، پھر معاملہ زوال پذیر ہوتا رہا، حتیٰ کہ متاخرین نے کہا ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم قرآن کریم سے آیت احکام ہی کو پہچان لیں اور حدیث کے علم میں کسی مشہور کتاب ہی پر اعتماد کر لیں، جیسے کہ سنن ابی داود وغیرہ۔ پھر بعد میں انہوں نے اسے بھی خاطر میں نہ لایا، یعنی سستی اور غفلت سے کام لینے لگے، حتیٰ کہ حالت ایسی بن گئی کہ ایک فقیہ ایک قرآنی آیت سے استدلال کرتا لیکن خود اس کا مفہوم نہیں سمجھتا، اور ایسی حدیث سے حجت پکڑتا جس کے صحیح اور ضعیف ہونے کے متعلق اسے بھی علم نہیں ہوتا تھا، اور بعض اوقات علم نقل میں رسوخ نہ ہونے کی وجہ سے ایسے قیاس پر بھی اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے جو صحیح حدیث سے معارض اور متصادم ہوتا ہے، اور اسے علم بھی نہیں ہوتا، حالانکہ فقہ تو کتاب و سنت سے مسائل استخراج کرنے کا نام ہے، اور وہ کسی چیز سے مسائل کیسے اخذ کر سکے گا جسے وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی ایسی حدیث پر حکم کی بنیاد رکھی جائے جسے وہ جانتا ہی نہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں۔ یقیناً اس حقیقت سے شناسائی مشکل معاملہ تھا، انسان کو دور دراز کے سفر کرنے پڑتے تھے، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی تھی، پھر کہیں جا کر اسے یہ معلوم ہوتا تھا، پھر کتابیں تصنیف کر دی گئی، قوانین و مصطلحات بنائی گئی، صحیح و ضعیف کی پہچان ہوئی، لیکن متاخرین پر سستی اور کاہلی ایسی غالب آتی گئی کہ وہ علم اصول حدیث کا مطالعہ کرنے سے بھی جاتے رہے، حتیٰ کہ میں نے بعض اکابر فقہا میں سے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنی ایک تصنیف کردہ کتاب کتب الصحاح میں وارد الفاظ کے متعلق یوں کہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہو، اور میں نے اس صاحب کو بھی دیکھا ہے کہ ایک مسئلہ میں دلیل دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں، اس زمن میں ہمارے لیے دلیل وہ ہے جس کو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا ہے، اور یہی اس صحیح حدیث کے متعلق جس سے ان کے مد مقابل اور حریف نے استدلال کیا ہے، یہ جواب دیتے ہیں یہ حدیث معروف نہیں ہے، ایسی سب باتیں اسلام پر ظلم ہے۔ فقہائی پر تلبیس ابلیس کے اثرات میں سے یہ امر بھی ہے کہ ان کا سارا زور علم مناظرہ سیکھنے ہی پر ہوتا ہے، وہ اپنے گمان کے مطابق حکم پر دلیل کی صحت، شرع کی باریکیاں اور مذہب کی علتیں استنباط کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا یہ دعویٰ صحیح اور خالص ہوتا تو وہ دین کے تمام مسائل میں مشغول ہوتے، وہ تو صرف بڑے بڑے اختلافی اور متنازع مسائل ہی میں مصروف رہتے ہیں تاکہ ان میں گفتگو کو وسعت دے۔ پھر ایسا مناظر عوام الناس کے سامنے بھی مناظرانہ انداز میں دلائل پیش کرتا ہے، ان میں سے ہر ایک کا مقصد مناظرے کو ترتیب دینا اور متنازع مسائل میں تفتیش کرنا صرف مقابلے بازی اور برتری کے حصول کے لیے ہی رہتا ہے، حالانکہ بعض اوقات وہ ایک عام مشہور مسئلے سے ناواقف ہوتا ہے۔ کلام فلاسفہ اور علم مناظرہ۔
ان لوگوں پر ابلیسی چالوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ واضح دلیل بننے والی حدیث پر بھی قیاس کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ مناظرہ کرتے ہوئے میدان جدل کو وسیع کیا جائے، اور اگر کوئی حدیث سے استدلال کرتا ہے تو اسے حقیر و بے وقت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ استدلال کرنے میں حدیث کو مقدم رکھا جائے۔ اور ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنا شغل صرف مناظرے ہی کو بنا لیا ہے، اور پھر اس شغل میں انہوں نے اس چیز کو ملانا اور شامل کرنا گوارا ہی نہیں کیا جس سے دلوں میں رکت پیدا ہوتی ہے، یعنی قرأت قرآن کریم، سماع حدیث، سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و اجمعین۔ اور یہ بات معلوم شدہ ہے کہ صرف نجاستوں کو زائل کرنے سے اور متغیر پانی کے مسائل سنتے رہنے سے دلوں میں خشوع و خضوع اور خشیت الہی نہیں آ سکتی، بلکہ انہیں مواعظ حسنہ اور پند و نصائح کی بھی اشد حاجت رہتی ہے تاکہ یہ طلب آخرت کے لیے مستعد ہو سکے۔ اختلاف مسائل اگرچہ علم شرع سے ہے، لیکن یہی مسائل پورے مطلوب و مقصود کو حاصل کرنے کا بیڑا نہیں اٹھا سکتے، اور جو آدمی سلف صالحین کی سیرتوں کے اسرار کی اطلاع و معرفت نہیں پاتا اور اپنے اختیار کردہ مسلک و مذہب کی حالت پر غور نہیں کرتا، وہ کبھی بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نہیں پا سکتا۔ اور یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ انسانی طبع تو چور ہے، جو ہی اسے اہل زمانہ کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو ان کی طبیعتوں کی چوری کرتی ہے اور پھر ان جیسی ہی بن جاتی ہے، لیکن اگر اسلاف اور پہلے لوگوں کی سیرتوں پر نگاہ رکھی جائے تو ان سے مزاحمت کرتی ہے اور ان کے اخلاق سے آراستہ ہو جاتی ہے۔ بعض بزرگ تو یوں بھی کہا کرتے تھے، ایسی ایک حدیث جس کے سامنے میرا دل رقیق و نرم ہو جائے، قاضی شرح کے 100 فیصلوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اس نے یہ بات صرف اس لیے کہی تھی کیونکہ دل کی نرمی تو مقصود ہے اور اس کے لیے چند اسباب ہوتے ہیں۔ ان شیطانی چالوں میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ انہوں نے صرف مناظرہ کرنے پر اکتفا کر لیا ہے اور مذہب کی حفاظت اور باقی شرعی علوم سے اعراض و روگردانی کر لی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک مفتی اور فقیہ صاحب سے کسی آیت یا کسی حدیث کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے، لیکن وہ صاحب نہیں جانتے ہوتے۔ یہ دھوکہ دہی ہے۔ اتنی بڑی کوتاہی اور تقصیر پر خود داری اور غیرت کہاں گئی؟ حالانکہ بحث و مناظرہ اور جدل و مباحثہ تو اس لیے شروع ہوا تھا تاکہ صحیح راستہ اور قول حق واضح ہو جائے، اور سلف صالحین کا مقصد اس طریقے سے خیر خواہی کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار حق کا بھی تھا۔ اسی لیے وہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی جانب منتقل ہوتے تھے، اور جب کسی ایک پر کوئی چیز مخفی رہتی تو کوئی دوسرا اسے آگاہ و خبردار کر دیا کرتا تھا۔ کیونکہ مقصود صرف اظہار حق ہوتا تھا تو یہ لوگ اس طرح بن گئے کہ جب کوئی فقیہ ایسی علت کے سبب جسے وہ درست خیال کرتا ہو کسی اصل شرعی حکم پر قیاس کرتا تو اس سے پوچھا جاتا اس پر کون سی دلیل ہے کہ اس اصل میں اسی علت کے سبب یہی حکم ہے، تو وہ جواب دیتا بس میرے لیے تو یہی ظاہر ہوا ہے، اگر تمہارے سامنے اس سے بہتر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اسے تم ذکر کر دو، کیونکہ معترض اسے ذکر کرنا مجھ پر لازم قرار نہیں دے سکتا۔ یقیناً وہ اس امر میں سچا اور حق بجانب ہے کہ معترض اسے لازمی تو قرار نہیں دے سکتا، لیکن بنظر خیر خواہی اور اظہار حق اس چیز کو تجھ پر لازم قرار دیتا ہے۔ اور انہی امور میں سے یہ بھی ہے کہ ایک حریف و مخالف کے سامنے راہ حق اور قول صواب ظاہر بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف سے رجوع نہیں کرتا ہے، بلکہ اس بات پر اس کا
دل تنگی محسوس کرتا ہے کہ اس کے حریف کے لیے حق کیوں کر ظاہر ہو گیا ہے، اور بعض اوقات اس کی تردید کرنے کے لیے مزید اجتہاد اور کوششیں کرتا ہے، باوجود یہ جان لینے کے معاملات تو یہی حق اور سچ ہے۔ یہ طرز عمل انتہائی برا اور کبھی ہے، کیونکہ مناظرہ تو صرف بیان حق اور سچ کو واضح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔